باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس العرابیہ حتی فرغ من بولی فی المسجد۔ اللہ کے نبی کا حسن اخلاق دیکھیں اور تربیت دیکھیں۔ حضور نے عرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک بدو نے، اسے پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں پیشاب کرنا ہے یا نہیں، دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے مسجد میں ہی پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ ان کی طرف دوڑے کہ اس کو ہم منع کریں، تو حضور نے فرمایا دعو ہو، رہنے دو اس کو پیشاب کرنے دو، لا تضرموہ، اس کا پیشاب مت روکو، اس کو تکلیف ہو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا پانی لے اور اس جگہ کو دھو، اور پھر اس آدمی کو اپنے بلا کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اسلام کی قبول کرنے کی ہدایت دی۔ تو اس لیے شدت نہیں کرنی چاہیے، جن لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ان کو سمجھانا چاہیے پیار کے ساتھ، تب تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ تنگ کریں گے ہر مسئلے میں لوگوں کو تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ یہ لطیفہ نہیں ہے، سچی بات۔ ہماری مسجد میں ایک آدمی آتا تھا، وہ پڑھا ہوا تو نہیں تھا لیکن علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ویسے دھج شج اس کی علماء والی تھی، پگڑی بندہ، جہاں علماء کا کھانا ہوتا وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو وہ مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا تو اسے کہتا تو نے یہ مکروہ کام کیا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا اسے کہتا تو نے یہ مکروہ کام کیا ہے۔ تو ہر مسئلے پہ وہ لوگوں کو کہتا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو ایک دن میں مسجد میں آیا تو وہ ابھی تک مولانا صاحب نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا وہ مولوی مکروہ نہیں آیا؟ تو پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا، تو اس نے کہا مولوی مکروہ نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں آیا۔ اچھا جی، تو لوگوں سے پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا کریں تاکہ وہ مسجد میں آتے بھی رہیں۔ اچھا جی، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام اخبرنا اسحاق عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى اعرابیا یبول فی المسجد۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ قال ادعوہ، صحابہ اس کی طرف دوڑے تھے کہ اس کو منع کریں، لیکن حضور نے منع فرمایا صحابہ کو دعو ہو، اس کو چھوڑ دو، حتی اذا فارغ، جب وہ فارغ ہو گیا دعا بماء، حضور نے صحابہ کو فرمایا پانی لے آؤ، فصبہ علیہ، حضور نے فرمایا اس پانی کے اس پیشاب کے اوپر پانی انڈیل دو، جگہ پاک ہو جائے بس۔ باب صب الماء علی البول فی المسجد۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولوا الناس، لوگ اس کو پکڑنے لگے، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ ایک حدیث میں ہے لا تضرموہ، اس کا پیشاب مت روکو۔ وحریقوا علی بولی سجلا من ماء، اور فرمایا کہ پانی کے ڈول انڈیل دو اس کے پیشاب کے اوپر۔ حریق میں نا انڈیل دو، سجلن میں نا ڈول، اور یا فرمایا ذنوبا من ماء، یا فرمایا پانی کے ڈول، ذنوب میں نا بھی ڈول ہے۔ فَإِنَّمَا، دیکھو کتنا خوبصورت جملہ، تبلیغ بھی حضور نے فرما دی، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تنگی کرنے والا بنا کر، اس لیے سختی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی۔ قال عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یحییٰ بن سعید قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب یحریق الماء علی البول۔ حدثنا خالد قال حدثنا سلیمان عن یحییٰ بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو جھڑکا، فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع فرمایا، فلما قضا بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالذنوب من ماء فاریق علیہ۔ باب بول الصبیان، بچوں کا پیشاب، بچہ ہو یا بچی ہو ان کا پیشاب ناپاک ہے،
بچہ ہو یا بچی دونوں کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن، یہ اختلاف تو پڑا ہوا ہوگا، امام شافعی کہتے ہیں بچے کا پیشاب پاک ہے، بچی کا پیشاب ناپاک ہے، اس میں کیڑا جرم کی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی، اللہ کے نبی کا حسن اخلاق دیکھے، چھوٹے بچے آتے تھے نا حضور کے پاس، لوگ لے کر آتے تھے برکت کے لیے، ان کے لیے دعا کرواتے تھے، حضور سے چھوٹے بچوں کو گھٹی دلوائی دی جاتی تھی، سمجھے نا؟ تو حضور کرم فرماتے تھے، حضور چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے لیتے تھے، تو بعض اوقات بچہ پیشاب بھی کر دیتا۔ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبین، بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبہ، اس نے حضور کے کپڑوں پر کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ تو وہ والدین پریشان ہو گئے، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، فدعا بماء فاتبعوا ایاہ، حضور نے وہ جو پیشاب کے نشان تھے نا اس کے اوپر پانی بہا دیا، اس پر کیا کر دیا؟ پانی بہا دیا۔ تو اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حضور کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیچارے وضو کیا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ان کو ملنے کے لیے جائیں تو کہتے ہیں اس میز کو ہاتھ لگا دو، آگے پیر صاحب کو ہاتھ نہیں لگا، حالانکہ ہم نے غسل بھی کیا ہوتا ہے، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میز تو اس سے خوبصورت تو ہمارے گھر میں پڑی تھی، اگر میز کوئی ہاتھ لگانا تھا تو پھر گھر میں ہی میز کو ہاتھ لگاتے، اس سے بھی خوبصورت۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جو لوگ اتنا سفر کر کے بیچارے آتے ہیں تو آپ ان کو کم از کم دست ہاتھ تو ملا دیا۔ بہرحال سکہ چل رہا ہے لوگوں کا، سکہ چل رہا ہے، جتنے تک حضرت ہمارے استاد مولانا عبدالرزاق صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک جہالت قائم ہے ان پیروں کا کام چلتا رہے گا، جب تک جہالت قائم۔ اچھا جی، اللہ امت کو بھی شعور عطا فرمائے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ام قیس بنت محصن انہا اتت بابن لا صغیر، ام قیس حضور کے پاس ایک چھوٹا بچہ لے کر آئی، ایک صغیر، لم یاکل الطعام، جو ابھی تک کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا یہ چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، شیر خوار بچہ تھا، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، اللہ کے رسول نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، اجلسہ حضور نے اس کو بٹھایا، فی حجرہ ہی، اپنی، فبال علی ثوبہ، اس نے پیشاب کر دیا، فدعا بماء فنضحہ، اور اس پہ پانی چھڑک دیا، ولم یغسلہ، اور اس کو زیادہ دھویا نہیں، پانی بہا دیا تو بس پاک ہو گیا۔ اسی سے وہ علماء استدلال کرتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک ہے اور بچی کا ناپاک، سمجھے نا؟ لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور نے پانی باقاعدہ منگوایا اور اس کے اوپر پانی ڈالا، تو زیادہ پانی ڈالا جائے تو پاک ہو جاتا ہے کپڑا۔ نادہ یندہ کا جہاں معنی چھڑکنا ہوتا ہے نا، وہاں نادہ کا معنی دھونا بھی ہے۔ باب البول قائما و قائدا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ بہتر ہے کہ آدمی کو اگر کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی پریشانی والی جگہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آدمی کے لیے بیٹھنا ممکن، مثلا بعض لوگوں کی یہ جو کمر ہوتی ہے اس میں درد ہوتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ حضور نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے، اس لیے زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مثلا یہ جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ پینٹ والے بیٹھ نہیں سکتے، تو کھڑے ہو کر، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر اس قسم کے ان کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ مجبوری ہوتی ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، یا بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حضور نے بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن الأعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، یہ جو اروڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا، جہاں لوگ گندی چیزیں ڈال دیتے ہیں، گوبر وغیرہ
پھینک دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سباتا۔ بالا قائمن، وہاں حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بالا قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ فجئتو بماء ثم دعا بماء فجئتو بماء فتوضا، اور پھر حضور نے وضو۔ تو اس کے علماء نے دو جواب لکھے، ایک یہ لکھا ہے کہ حضور کو تکلیف تھی، حضور بیٹھ نہیں سکتے تھے اس وقت، اس وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے کہ جو امتی بیمار ہوں، بیٹھ نہ سکتے ہوں، تو ان کے لیے بھی سنت قائم ہے، اس کو کہتے ہیں بیان جواز۔ یا کہتے ہیں کہ وہاں جگہ ایسی تھی کہ اگر بیٹھا جاتا تو حضور کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، پانی نیچے بہہ کر آ جاتا تو کپڑے ناپاک ہوتے، اس لیے کھڑے ہو کر کیا۔ اس لیے کوئی بھی ایسی صورت ہو جہاں بیٹھنا ممکن نہ ہو، بیماری کی وجہ سے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ باب البول عند صائبہ والتستر بالحائط، اپنے دوست کے پاس بیٹھ کر پیشاب کرنا اور دیوار کو پردہ بنا لینا، آگے دیوار اور پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تاکہ آدمی پیشاب کر لے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے چل رہے تھے، نتماشا چل رہے تھے۔ فَأَتَا سُبَاتَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، ایک دیوار کے پیچھے وہ ڈھیر تھا کوڑا کرکٹ کا، تو حضور اس کے پاس آئے، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، اس طرح کھڑے تھے جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ فَبَالَ، حضور نے پیشاب کیا، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، میں حضور سے تھوڑا جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ، حضور نے فرمایا میرے پیچھے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ، یہاں تک کہ میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضور پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ البول عند سباتة قوم، حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی وائل قال كان ابو موسیٰ الاشعری یسدد فی البول، حضرت ابو موسیٰ اشعری سختی کرتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، بعض علماء سخت ہوتے ہیں، تو وہ سختی کرتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَقُول، اور کہتے تھے ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب صوب احدہم قردہ، بنی اسرائیل کے کپڑوں پہ اگر پیشاب لگ جاتا تھا، حکم تھا، دھونے کا حکم نہیں تھا، ان کو تھا کہ یہ جگہ ہی کاٹ دو، یہ کپڑا کیا کر دو، ہمیں آسانی کر دی، ہمارے لیے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے کہ اگر کپڑوں پہ چھینٹے پڑیں گے تو کپڑے ناپاک تو ہو جائیں گے نا، ان کو تو حکم تھا کہ کاٹ دیا جائے، یعنی اتنا شدید حکم تھا۔ وقال حذیفہ، تو حضرت حذیفہ کہتے لیتہ امسکا، کاش کہ ابو موسیٰ اشعری اتنی سختی نہ کرتے، لیتہ امسکا، کیوں؟ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما، میں نے خود دیکھا ہے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ باب غسل الدم، خون کا دھونا۔ حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت جاءت امرأة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں اور مسئلہ پوچھا، ارأیت احدانا تحید فی الصوم، حضور عورتوں کو حیض آتا ہے ہر مہینے، عورتوں کو ہر مہینے حیض کا خون آتا ہے، تو ان دنوں میں اس کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا، باقی معاملات بھی جائز نہیں ہوتے، کھانا پکانا کر سکتی ہے۔ ارأیت احدانا تحید فی الصوم، ہم میں سے کوئی عورت کپڑے میں اس کو حیض آتا ہے، وکیف تصنع، تو پھر وہ کیا کرے؟ قالا، تو حضور نے فرمایا تہتہ، اس کو کھرچ دے، یعنی جہاں خون لگا ہے نا کپڑے کے اوپر، اس کو کیا کر دے؟ ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پاک کر دے پانی کے ساتھ، یعنی اس کو صاف کر دے، وتندہ، اور پانی کو چھڑک دے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا بندے کو احتلام ہو جائے، اس کے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، وہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے، تو اس صورت میں جس جگہ پہ غلاظت لگ گئی ہے اس کو دھو دینا چاہیے، اس کو تو دھونا چاہیے،
باقی جہاں شک ہے کہ ہو سکتا ہے ادھر ادھر بھی کہیں کوئی چیز جگ گئی ہو تو وہاں کپڑے پہ چھینٹے مار دینے چاہیے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے، کپڑا کیا ہو جائے گا؟ جہاں یقین ہے نا کہ یہاں غلاظت ہے اس کو تو دھونا ہے، باقی پہ چھینٹے مار دیں تاکہ وہ کپڑا کیا ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی حضور نے اسی طرح فرمایا کہ وہ حیض کے جو خون لگا ہوا ہے نا جس کپڑے پر، اس کو دھو دیا جائے، پھر اس پہ پانی چھڑک دیا جائے، ثم فتسلی فیہ، تو وہ کپڑا جب پاک ہو گیا تو اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ حیض والا کپڑا جب اس کو دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے، تو اسی گیلے کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو احتلام ہوتا ہے تو آپ اسی شلوار کو دھو دیتے ہیں تو پھر اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، حضور میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا خون ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا حیض، اور ایک ہوتا ہے نفاس، ایک ہوتا ہے استحاضہ۔ تو حیض کا خون کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک 10 دن پڑا ہوا ہے۔ نفاس کا خون زیادہ سے زیادہ 40 دن، اور کم سے کم 1 دن بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں بھی ہو سکتا، خون آتا ہی نہیں ہے بعض اوقات۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت کتنی ہے؟ 40۔ وہ عورت جس کو ہمیشہ خون آتا رہتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو وہ جن دنوں میں اس کو پہلے حیض آتا تھا ان دنوں میں وہ نماز روزہ نہیں کرے گی، باقی دنوں میں وہ نماز روزہ کرے گی، وضو کر کے ہر وقت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی اور پھر وہ کیا نام ہے نماز پڑھے گی۔ فرمایا استحاض، اور یہ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے۔ استحاضہ کا جو لفظ ہے نا یہ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے، خواہ ماضی استعمال ہو، مضارع استعمال ہو، مجہول استعمال ہو۔ فلا اطہر، حضور میں پاک نہیں ہوتی، میرا خون جاری رہتا ہے۔ افادہ الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قال رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، حضور میں نہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ انما ذالک ارکن، یہ ایک رگ تھی جو پھٹ گئی ہے، یہ حیض والا خون نہیں ہے، یہ رگ ہے۔ لیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے۔ وَإِذَا أَقْبَلَتْ حَیضَتُکَ، کہ جن دنوں میں تمہیں حیض آتا تھا فَدَعِی الصَّلَاۃ، تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دو۔ اب یہ خون تو متواتر جاری ہے، پہلے اس کو 3 دن حیض آتا تھا، 5 دن حیض آتا تھا، یا 7 دن حیض آتا تھا، تو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی، وہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ باقی دنوں میں استحاضہ ہوگا اور اس میں نماز پڑھے گی۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب وہ دن ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، خون کو دھو دے اپنے آپ سے، ثم صلی، اور پھر کیا کر؟ قال فقال ابی ثم توضئی لكل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کیا کرے؟ حتی یجی ذلک الوقت، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جس میں اس کو حیض آتا تھا۔ باب غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرء، منی کا دھونا، منی کا دھونا۔ بعض علماء کہتے ہیں منی پاک ہے، لیکن ہمارے نزدیک ناپاک ہے، دھو ہی جائے گی۔ فرق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھرچ دینا، دور کر دینا۔ اور عورت کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرتے وقت اگر اس کے جسم سے آدمی کی شرمگاہ پر کوئی چیز لگ جائے تو اس کو بھی دھویا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو وہ بھی گویا ناپاک ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عمرو بن میمون الجزری عن سلیمان بن یسار عن عائشہ قالت كنت اغسل الجنابۃ فی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ نبی کی ازواج کو احتلام نہیں ہوتا، نبی کی ازواج کو احتلام نہیں ہوتا۔ تو یہاں جنابت کا لفظ آئے گا تو آپ نے جنابت سے احتلام نہیں سمجھنا، جنابت سے مراد ہوگا حقوق زوجیت، یعنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقوق زوجیت ادا کرتی تھی اور پھر میں غسل کرتی تھی۔ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو فرمایا کن تو کیا لگے
اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے کپڑے پر جو حقوق زوجیت کے وقت جو چیز لگ جاتی تھی میں اس کو دھویا کرتی تھی، میں اس کو کیا کرتی تھی؟ دھویا کرتی تھی۔ فیخرج الی الصلاۃ، حضور اسی کپڑے میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، پانی کے گیلا ہونے کے نشانات کپڑے پر باقی ہوتے تھے، ابھی یعنی نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کپڑا کیا ہے؟ گیلا ہے، اور حضور اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم پر کوئی بھی غلاظت لگ جائے یا کپڑے پر اس کو دھو دیا جائے تو اسی وقت اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید قال حدثنا عمرو بن سلیمان قال سمعت عائشہ الطویل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ عن المنی یصیب الثوب، میں نے حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر منی لگ جائے کپڑے پر تو کیا حکم ہے؟ قالت، فرمایا کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے کپڑے سے اس کو دھوتی تھی منی کو۔ فیخرج الی الصلاۃ واثر الغسل فی ثوبہ، دھونے کا اثر کپڑے پر ظاہر ہوتا تھا، یعنی بقع الماء، پانی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ باب اذا غسل الجنابہ غیرہا ولم یذهب اثرہ، اگر کسی آدمی نے جنابت کو دھویا یا کوئی اور چیز ایسی غلاظت لگ گئی کپڑے کے اوپر جس کا دھونا ضروری تھا، اس کو دھویا اور اس کا اثر باقی تھا، نشان بعض اوقات رہ جاتا ہے، غلاظت دور ہو جاتی ہے لیکن نشان رہ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون قال سألت سلیمان بن یسار فی الثوب تصیب الجنابۃ، جس کو منی لگ جائے کپڑے کو، قالت عائشہ کنت اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم یخرج الی الصلاۃ واثر الغسل فیہ، یعنی اثر الغسل سے مراد کیا ہے؟ بقع الماء، پانی کے نشان۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو بن میمون بن مہران عن سلیمان بن یسار عن عائشہ انہا کانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم وراء فیہ بقعۃ او بقعا، پانی کا اثر۔ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابطها، اونٹوں کا پیشاب، جانوروں کا پیشاب، بکریوں کا پیشاب اور ان کے باڑے، مرابط کا معنی جہاں گائیں بھینسیں بند ہوتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرابط، یا بکریاں ہوتی ہیں۔ صلی ابو موسیٰ فی دار البرید والسرکین، ابو موسیٰ اشعری نے نماز پڑھی تھی ڈاکخانے میں، دار البرید سے مراد کیا ہے؟ اور جہاں غلاظت تھی وہاں پڑھی تھی سرکین، مسلح ڈال کر اگر نیچے غلاظت ہو اور موٹے جانماز ڈالی جائے تو اس کے اوپر نماز ہو جاتی ہے۔ بڑا تھا لبدے والی ایک فصل تھی پوری نور النظا کے اندر، موٹے کپڑے کے اوپر نماز پڑھنا۔ والبریۃ الی جنبہ، خالی جگہ کھلی جگہ ان کے قریب ہوتی تھی لیکن وہ وہاں نماز پڑھ لیتے۔ فقال ہا ہنا وسمى سوا، وہ کہتے تھے ادھر نماز پڑھنا اور کھلی جگہ پہ نماز برابر ہی ہے، باڑے کے اندر پڑھ لی جائے جہاں مینگنے وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہتے تھے وہاں پڑھ لی جائے، یا باہر کھلی جگہ صاف جگہ پڑھ لے برابر۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس قال قادم اناس من اکل او ارینا، یہ قبیلے ہیں بھائی، ارینا اکل کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، وہاں بھی ذہن پہ لوگ، یہ جو آئے تھے نا وہاں بھی ذہن پہ، پتہ ہے کیوں؟ آگے جملہ ہے فاجتوؤ المدینہ، جن کو مدینے کی ہوا راس نہیں آئی، تو جن کو مدینے کی ہوا راس نہیں آتی تو وہ وہی ہوتے ہیں۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں مدینے میں، اور یہ پیچھے سروے آیا جب یہ آیا تھا نا کرونا، اس وقت کہ سب سے دنیا میں جو صحت افزا مقام ہے وہ مدینہ پاک، واقعی اسی طرح ہے، وہاں شفا ہے لیکن یہ بیمار ہو۔ یہ کبھی آپ تجربہ کر لیں، جب یہ آپ کے ساتھ ہو نا عمرے پر یا حج کے اوپر، تجربہ کرنا ہے آپ لوگوں نے،
جب یہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے تو بڑے چست و چالاک ہوں گے، ہر نماز پہ پہنچ جائیں گے، لیکن مدینہ میں ان پہ اوس پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، پھر نہیں جاتی۔ فَاجْتَوَوْا الْمَدِینَہ، مدینہ کی ہوا راس نہ آئی، فَأَمَرَهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ کے نبی نے ان کا علاج ٹھیک کیا۔ حضور نے حکم دیا بِلِقَاحٍ، حضور نے فرمایا بیت المال کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ، وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اونٹنیوں کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو برے کا علاج برائی سے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور نے فرمایا ان کا پیشاب بھی پیو، پانی بھی پیو، دودھ بھی پیو۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کیا، فن تالکو، وہ وہاں چلے گئے، دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، ٹھیک ہو گئے، کچی لسی بنا کے پی دی۔ فلما صحوا، جب ٹھیک ہو گئے نا، قتلوا راعی النبی صلی اللہ کے نبی کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ وہ جو اونٹوں کا چرواہا تھا نا، بیت المال کی رکھوالی کے لیے بندہ تھا، اس بیچارے کو قتل کر۔ اور دوسرا کیا کیا، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، اونٹنیوں بھی بھگا کر لے گئے۔ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، دن کے آغاز میں خبر پہنچی کہ ان بدبختوں نے اونٹنیاں بھی بھگا کر لے گئے اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، حضور نے ان کے پیچھے اپنے مجاہد بھیجے، سپاہی بھیجے، صحابہ بھیجے۔ فلما ارتفع النہار، دن چڑھا تو صحابہ ان کو پکڑ کر لے آئے، جی بہم، ان کو لے آئے۔ تو حضور نے بڑی سخت سزا دی ان کو۔ حضور نے فرمایا فامر فقاطع ایدیہم وارجلہم، حضور نے فرمایا ان کے ہاتھ بھی کاٹ دو، ان کے پاؤں بھی کاٹ دو، کیونکہ انہوں نے دہشت گردی بھی کی ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی بھی کی ہے، اس وجہ سے۔ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھوں میں حضور نے فرمایا سلاخیں گرم کر کے ڈالو۔ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، پھر فرمایا ان کو پتھریلے ٹیلے کے اوپر پھینک دو۔ یستسقون ولا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا۔ قال ابو قلابہ، کیوں حضور نے ان کو سخت سزا دی تھی؟ ابو قلابہ کہتے ہیں ہؤلاء سارقوا، انہوں نے چوری کی، وقاتلوا، قتل بھی کیا، وکفروا بعد ایمانہم، اور ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیا۔ اس وجہ سے حضور نے ان کو سخت سزا دی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا ابو التیاح یزید بن حمید عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنى المسجد، مسجد بننے سے پہلے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، کہاں؟ فی مرابد الغنم، یہ فی مرابد الغنم کا تعلق کان النبی یصلی کے ساتھ ہے کہ حضور بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے مسجد بننے سے پہلے۔ باب ما یقع من النجاسات فی الثمن والماء، اگر کوئی نجاست گر جائے پانی میں یا گھی میں، سمن میں نا گھی، قال زور اللہ باس بالماء ما لم یغیر طعم او ریح او لون، وہ کہتے ہیں اگر پانی میں نجاست گر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پانی پاک ہی ہے جب تک کہ اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اس کی بو نہیں بدلتی، اس کا رنگ نہیں بدلتا، پانی کا رنگ۔ وقال حماد لا باس بریش المیتۃ، مردار کا اگر پر، پرندے مر جاتے ہیں نا، ان کا کوئی پر اگر پانی میں گر جائے تو پھر اس میں بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ وقال زوری، تو یہ سارے تابعین کے اقوال ہیں۔ قال زوری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ، مردوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جس طرح ہاتھی کی ہڈی ہوتی ہے، وہ اس کے دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ ادرکت ناسا من سلف العلماء، امام زہری فرماتے ہیں میں نے علماء کو دیکھا یمتشطون بہا، وہ جو ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں نا، اس سے وہ کنگھیاں بناتے تھے، یمتشطون، کنگھی کرتے تھے، کنگھی کرتے، وَيَتَّحِنُونَ فِيهَا، شیشیاں بناتے تھے جن میں تیل ہوتا تھا، اسے تیل لگاتے تھے۔ لا يرون به باسا، اس پہ وہ کوئی حرج
یعنی ہڈی میں موت سرایت نہیں کرتی. یہ ہمارا بھی مسلک یہی ہے کہ ہڈیاں پاک ہوتی ہیں. قال ابن سیرین و ابراہیم ولا باس بتجارت العاج. آج یہ ہاتھی کے لمبے دانتوں کو کہتے ہیں, ان کی تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس عن میمونۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ سقطت فی سمن. مسئلہ پوچھا گیا حضور گھی کے اندر چوہا گر جائے, گھی کے اندر چوہا گر جائے. فقال حضور نے فرمایا القوھا, چوہے کو باہر پھینک دو. وما حولھا, اور اس کے ارد گرد جو گھی ہے نا اس کو بھی باہر پھینک دو. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ, اور باقی گھی کھا لو. یہ اس صورت میں ہے جب کہ گھی جمع ہو, گھی کیا ہو, لیکن اگر وہ پگھلا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں پھر گھی کے برابر پانی ڈالا جائے گا, گھی کے برابر اس میں, اور پھر اس کو آگ میں پکایا جائے گا حتیٰ کہ صرف گھی رہ جائے, پانی ہو جائے. پھر دوبارہ اتنا پانی ڈالا جائے گا. 3 مرتبہ آپ نے پکانا ہے تو پھر وہ پاک ہوگا. وہ گھی نہ تو زیادہ لکڑیاں ساڑ ویسے, پر طریقہ یہی ہے. کالا مان حدثنا مالک مالا اوسی یقول عن ابن عباس عن میمونہ. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل کلم, ہر زخم, کلم سے مراد کیا ہے, زخم. مجاہدین کو زخم لگتے ہیں نا. کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ, ہر وہ زخم جو مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے, یکون یوم القیامت کہیئتھا, قیامت کے دن وہ اسی کیفیت میں ہو. وہ زخم یعنی شہید اٹھے گا نا تو اس کو وہی زخم ظاہر ہوگا. لیکن کہیئتھا اذا طعنت, جب اس کو تیر لگا تھا. تفجر دمن, خون پھوٹ رہا ہوگا, خون نکل رہا ہوگا. لیکن فرمایا اللون لون الدم, اس کا رنگ تو خون والا ہوگا. والعرف عرف المسک, لیکن اس کی خوشبو کستوری والی. خون تھوڑی دیر رکا رہے, تھوڑی دیر پڑا رہے نا تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن مجاہد کے خون سے خوشبو آئے گی, اور وہ بھی کستوری کی خوشبو. ہو گیا.